ٹھیک ہے، تو پچھلی کلاسز میں ہم نے جو ہے اللہ کے 6 نام جو ہے ہمارے شاید مکمل ہو چکے ہیں. ہم نے اللہ کے نام جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس کے بارے میں جانا، پھر الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، ہے نا. تو 7 نام الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. آج ہم اللہ کا نام جانیں گے المحیمن کے بارے میں. اب اللہ کا یہ جو نام ہے المحیمن، اب جو بہنیں ہمارے ساتھ نہیں جڑی ہے اور آپ لوگ کا پچھلا جو ہے وہ نہیں کور ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے ریکارڈنگ سے فالو اپ کر لیں، اور جو سوال ہوگا آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم اللہ کا نام جو ہے المحیمن کے بارے میں جانیں گے. اب اللہ کا یہ جو نام ہے نا المحیمن، یہ عربی زبان میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کون سے الفاظ سے بنتا ہے؟ یہ حیمنہ سے بنتا ہے. اب حیمنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حیمنہ یعنی وہ جو کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے اور جو نگرانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، حیمنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ریپیٹ کرتی ہوں. المحیمن، المحیمن کے اندر کیا آ رہا ہے؟ حیمن آ رہا ہے نا. تو یہ جو ہے نا ایک اردو کا الفاظ ہے. یہ حیمن جو ہے نا یہ ایک اردو کا الفاظ ہے جو کس سے بنتا ہے؟ حیمنہ سے بنتا ہے، جو حیمنہ سے بنتا ہے. اور حیمنہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یعنی یہ جو نام ہے اللہ کا محیمن، اس کا مطلب بھی کیا ہوا نا؟ حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا. تو اس کے جو ہے اور بہت الگ الگ نام سے بھی اس نام کو بلا سکتے ہم. المحیمن کے اندر الرقیب بھی آ جاتا ہے، الحفیظ بھی آ جاتا ہے، الشہید بھی آ جاتا ہے، الامین بھی آ جاتا ہے. یہ سب کے تعبیر کیا ہے؟ اس نام کو کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک نام جو ہے ان سارے ناموں کا کیا ہے؟ کلیکشن ہے. ایک المحیمن کے اندر اللہ کے یہ باقی نام بھی جو ہے اس کا بھی صفت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی میں نے بتایا نا المحیمن کا مطلب کیا آ گیا؟ جو نگرانی کرنے والا ہے اور جو حفاظت کرنے والا ہے اور جو امن دینے والا ہے. پچھلی ناموں میں اللہ کے ہم نے حفاظت کے بارے میں جانا تھا، ہم نے امن کے بارے میں جانا تھا نا. تو نگران کے بارے میں جو ہے ہم نے ابھی تک بات نہیں کی. تو لیکن انشاءاللہ ہم سب کیا کریں گے؟ وہ ساری باتوں کا ایک دور لیں گے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے ہم کو بنایا تو اللہ نے ہمیں کیا دی؟ اللہ نے ہمیں امن دیا. اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ پیدا کیا، ایمان کے ساتھ پیدا کیا. اب ایمان، مسلسل ایمان میں کیا الفاظ آ جاتا ہے؟ امن کا الفاظ، یعنی امن والا مذہب. اللہ نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کیا، اسلام کو پسند کیا، سلامتی کو، امن کو، پیس کو، ہے نا. اس لیے دیکھیں گے ہم کہ مسلمان اور اسلام کے طور طریقوں میں، اس کی شریعت میں، اس کے عملوں میں، اس کے رب میں ہم نے کیا پائی ہے؟ ہمارا امن، ہمارا سکون پایا ہے نا. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو اللہ نے ہمیں امن دیا، اللہ نے ہم کو حفاظت دیا. ایک سوری. تو اللہ نے ہمیں کیا دیکھ کے پیدا کیا؟ امن دیا اللہ نے ہمیں حفاظت دی تاکہ ہم وہ کر پائے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اب کوئی میرے کو چیٹ پہ بتائے گا کہ اللہ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا. اگر آپ اور ہم سب سے، یا آپ لوگ مائک انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اور ہم سب سے پوچھا جائے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ آخرت کی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو ہمارا مقصد کیا ہو گیا؟ ہمارا مقصد ہے عبادت کرنا، اور ہمارا مقصد ہے آخرت کی تیاریاں کرنا، ہے نا. تو اللہ کا ہم کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کریں. اور ہم سب کیا کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ آخرت کی تیاری کرنے کی، ہے نا. تو اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا تو اللہ نے ہمیں امن اور حفاظت دی تاکہ ہم کیا کر سکے؟ ہم سکون کے ساتھ اللہ کے حفظ و امن میں ہم کیا کر سکے؟ اس بندگی کو کر سکے، ہے نا، اس کی تیاریاں کر سکے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں انسان ہو یا جن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کیا ہے؟ ہر چیز پر نگران ہو.
مثال کے طور پر ایک ماں ہی لے لیتے ہیں نا. ماں کو کیا کہا جاتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ کیا اپنی اولاد اپنے گھر کی کیا ہے نگران ہے نا. ماں کیا کرتی ہے اپنی اولاد پر نظر رکھتی ہے, اپنے گھر پر نظر رکھتی ہے. لیکن ایک ماں بھی جو ہے نا مکمل طور پر کسی اولاد کی نگران نہیں بن سکتی. کئی مرتبہ ہمارا پورا نظر کہاں ہوتی ہے, اپنے بچے پر ہوتی ہے. ہم پورے نگران ہوتے ہیں اپنے بچے پر, لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے, بچے گر جاتے ہیں یا ان کو لگ جاتی ہے یا چوٹ آ جاتی ہے, یا کبھی بچے جو ہے غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں. ماں اپنے طرف سے پورا بچوں کا خیال رکھتی ہے, پورا نظر رکھتی ہے. لیکن کوئی بھی انسان, جن اور انسانوں میں ایسا نہیں ہوگا جو اپنی اولاد پر کیا کرے, مکمل طور پر جو ہے نگرانی کر سکے. نہ انسانوں میں ہے اور نہ ہی جناتوں میں ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. یعنی جو ایون جو وہ ہوتے ہیں نا جو حکومت کرتے ہیں, جن کے اوپر کیا ہوتا ہے یہی کام ہوتا ہے نگہبانی کا. سپوز واچ مین لے لو آپ, پولیس انسپیکٹرز لے لو آپ, آج کی دنیا میں راجا ہو جائے یا ان کے سیوک ہو جائے, لیکن وہ بھی جو ہے نا کتنا بھی کوشش کیوں نہ کر لے, ان کا کام کیا ہے, ان کو صرف نگرانی کرنی ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا پراپرلی وہی طریقے سے, صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. یہ جو صفت ہے, یہ جو کوالٹی ہے, وہ صرف کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی, یہ صفت صرف کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ ہی وہ ایک ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. وہ تمہارے ظاہر کو جانتا ہے, تمہارے باطن کو جانتا ہے, تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے, تمہارے بتائی ہوئی باتوں کو جانتا ہے, جو تم نہیں بتاتے اس کو جانتا ہے, تمہارے رات کے اندھیرے میں کری ہوئی باتوں کو اور عبادتوں کو جانتا ہے. تو یہ ہے تمہارا رب جو تم پر کیا ہے, پورے طور پر, مکمل طور پر کیا ہے, نگہبان ہے. انسانوں میں بھی اگر کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے, اگر کوئی آپ کو سمجھ رہا ہے, تو وہ بھی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا نا. آپ کو مکمل طور پہ جو ہے آپ کے اوپر نگہبانی نہیں کر سکتا. وہ نہیں جان سکتا کہ آپ کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے, جب تک آپ کیا نہیں ہے اس کو نہیں بتا دیتے. لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جو تمہارے بنا بتائے, بنا بولے جو ہے تمہاری چیزوں کو جو ہے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں, ہے نا. سبحان اللہ, ہے نا. اس کے بعد جو ہے اللہ جو ہے قرآن میں آتا ہے سورہ شعراء میں, سورہ شعراء کی آیت نمبر 217 میں اللہ کہتے ہیں وَتَوَكَّلُوا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يَرَوْكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ, جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے. کھڑے کب ہوتے ہیں, کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے قیام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ کہتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی, وہ بڑا ہے, سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے. تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 217 سے 219 میں اللہ کہتے ہیں کہ بھروسہ کس پر رکھنا ہے تم کو توکل کس پر رکھنا ہے؟ صرف غالب اور مہربان اللہ پر. تمہارا پورا توکل, تمہارا پورا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور اللہ یہاں پہ کیا مثال دے رہے کہ وہ ہے تمہارا رب جو تم کو کب دیکھتا ہے؟ جب تم قیام میں کھڑے ہوتے ہو, جب تم جاگتے ہو, جب تم اٹھتے ہو. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. یعنی اللہ جو ہے تم کو قیام میں بھی دیکھتا ہے, اللہ تم کو سجدوں میں بھی دیکھتا ہے, اللہ تم کو دعائیں کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. یعنی اللہ تمہارے ہر ارکان کو دیکھتا ہے. انسان کئی مرتبہ ایسا سوچنے لگتا ہے نا کہ میں تو اتنی نماز پڑھ رہی ہوں, پتہ نہیں اللہ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. لیکن یہ آیت ہی ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ خود کہتے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. جب تم قیام کرتے ہو, جب تم سجدہ کرتے ہو, جب تم اٹھتے ہو, بیٹھتے ہو, دعائیں پڑھتے ہو, میں تمہیں پورے وقت کیا کرتا ہوں؟ تمہیں دیکھتا ہوں. ایون جو ہے وہ کیا کرتے؟ سجدہ کرتے ہیں, اللہ دیکھتا ہے اور اللہ جانتا ہے. جیسے کہ اللہ نے اس کے آگے کی آیت میں کہا نا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تب بھی میں تم کو دیکھتا ہوں, اور اللہ ہی کیا ہے؟ دیکھنے والا, سننے والا اور جاننے والا ہے.
اب اللہ نے کیا کر دیے ہے، اب اللہ کا یہ جو نام ہے، اللہ کا یہ جو صفت ہے، اس کو جو ہے ہم نہیں سمجھتے، ہم یہ بات کو ریئلائز ہی نہیں کرتے. ہم اور آپ میں اتنے سارے لوگ ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم نے نماز کو کیا بنا لیا، ہمارا روٹین بنا لیا. نماز ہماری زندگی کا کیا ہو گیا، ایک پارٹ ہو گیا. لیکن ہم اصل مقصد نہیں سمجھتے نماز کا. اللہ یہاں کہتا ہے کہ نماز میں کیا کرتا ہوں، میں میرے بندوں پر نگہبان، میں میرے بندوں پر نظر رکھتا ہوں کہ میرے بندے کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں نماز میں، کیا نہیں کہتے نماز میں. لیکن ہم ہی کئی مرتبہ نہیں جانتے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں. ہماری دعائیں اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ ہم زبر زیر پیش کو کیا کر دیتے، یہاں وہاں کر دیتے. ہم اصل مقصد ہی نہیں سمجھتے. جب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں I'm so sorry. ہاں، تو آئی ایم سیئنگ کہ جب انسان کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا زندگی کے اصول میں زندگی جب جیتا ہے، تب کئی مرتبہ انسان یہ بات کو بھول جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب اللہ دیکھ رہے. نماز کے علاوہ بھی اس کی زندگی میں، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، اس کے اہل و عیال میں، وہ کیسا اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے، ہم لوگوں کے منہ پر کیا کہتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو کون جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اس بات کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں صرف کوئی نماز یا کوئی ایکسرسائز نہیں چل رہا ہے. میں نماز کس کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ کے لیے. ہم سب نے اس بات پر یقین کی نا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا صرف اور صرف اس کی عبادت اور بندگی کے لیے. تو اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذریعہ کیا ہے، نماز ہے. تو کم از کم اپنی نمازوں کو ہم یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور جب انسان اس بات کو جان لے، کئی مرتبہ میں نے کہا نا کہ ہم کام کرتے ہوئے بھی بھول جاتے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہر کام کرتے وقت بھی کیا اللہ ہم کو دیکھ رہے. ہم ہمیشہ ہر جگہ، چاہے وہ پانی کے اندر کے جانور کیوں نہ ہو، یا باہر، یا اندھیرا، یا پتھر کے پیچھے، اللہ کہتا ہے نا کہ کالے اندھیرے میں کالے پتھر پہ کالی بیٹھی ہوئی چیٹی جو ہوتی ہے نا، باریک سی، اس کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس پتھر کے پیچھے. تو تمہارا رب جو ہے تم پر ہمیشہ نگہبان ہے بہنوں، یہ یاد رکھنا. تمہاری دعاؤں کو اللہ سن رہا ہے، یہ یاد رکھنا. ہم کئی مرتبہ ہمارا بھروسہ جو ہے اللہ سے ہٹ جاتا ہے جب ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. ہم سوچنے لگتے کہ اللہ جو ہے ہماری نہیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. پر یہ ساری قرآن کی آیتیں، یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ جو ہے اللہ کیا کرتے ہیں، ہم پر نگہبان ہے. اور یہی سارے ایمان، یہ بات کو جاننا کہ اللہ ہم پر نگہبان ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے. یہ ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے اندر اللہ کے ظاہری کا احساس ڈالتا ہے، ہمارے تقوی کو بڑھاتا ہے، ہمارے توکل کو بڑھاتا ہے. تقوی کیا ہے نا، اللہ کا ڈر ہے نا. تو جب ہم اور آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ ہم پر نگہبان ہے تو ہم ویسے ہی اچھے عمل کریں گے، ہمارے اندر اللہ کا ایک ڈر آ جائے گا. اور یہی کیا ہے، ہمارے تقوی کو بنائے گا، اور تقوی کو کیا کرے گا، بڑھائے گا ہمارے اندر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ تو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کر لیے، ہمارے لیے فرشتوں کو نگہبان اور نگران بنائے ہیں. ہمارے کندھے پر 2 فرشتے ہیں نا، کوئی بتائے گا ان کے نام کیا ہے؟ ایک سیکنڈ جی، کوئی بتائے گا ہمارے کندھے پر 2؟ کرامن کاتبین. رائٹ پر کون ہے، لیفٹ پر کون ہے؟ جی، دائیں پر کون ہے اور بائیں پر کون ہے؟ رائٹ پر کرامن، لیفٹ پر کاتبین. اور فرق کیا ہے دونوں میں، دونوں کیا لکھتے ہیں؟ ایک برائی لکھتے، ایک نیکی لکھتے. ویری گڈ. لکھتے ہمارے اعمال نامہ لکھتے ہیں برائی اور اچھائی کو. جزاک اللہ خیر سسٹرز. تو یہ جو کرامن کاتبین جیسا آپ لوگ نے کہا، یہ کیا ہے، اللہ کے 2 فرشتے ہیں جو کہاں ہوتے ہیں، ہمارے کندھے پر ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اعمالوں کو لکھتے ہیں. اب جب اللہ نے کہہ دیا ہے
کہ میں کیا ہوں، نگران ہوں، میں نگہبان ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کر دیا، ہمارے لیے ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ہمارے پل پل کی ساری خبر جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کرامن اور کاتبین. ٹھیک ہے، کرامن اور کاتبین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ رات اور دن میں جو ہے نا فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ بدلتی ہے. یعنی کرامن کاتبین کی بھی جو ڈیوٹی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، وہ بدلتی ہے. ہر ہماری نگہبان، ہمارے حفاظت کے جو فرشتے ہیں نا ان کی بھی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، بدلتی ہے. دوسرے جو ہے وہ آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ رات دن میں کیا ہوتا ہے، یہ فرشتوں کا جو ایک رائٹ پر کرامن ہے اور لیفٹ پر کاتبین ہے. ٹھیک ہے، تو رات اور دن میں جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ بدلتی ہے. اور یہ جو ہے نا عصر کے وقت جو ہے یہ سارے فرشتے کیا ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور رات والے فرشتے جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، جب اب میں نے کیا کہا ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو رات کے فرشتے جو ہے وہ اللہ کے پاس گئے اور دن والے فرشتے واپس نیچے آ گئے. تو جب رات کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں نا تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ جب تو میرے بندے کو چھوڑ کر آیا تو وہ کیا کام کر رہا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب میں آپ کے بندے کو چھوڑ کر آیا نا وہ عصر کی نماز میں تھا، اور جب میں واپس جا رہا ہوں تو جب میں اس کو چھوڑ کر آیا تب وہ فجر کی نماز میں تھا، اور جب میں واپس جا رہا ہوں تو وہ کون سی نماز میں ہے، عصر کی نماز میں ہے. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے، اللہ ہم سے اپنے عبادت گزاروں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. اللہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، بتاؤ میرا بندہ کیا عبادت، کیا بندگی کر رہا تھا، کیا کلمات پڑھ رہا تھا، کیا ذکر کر رہا تھا، کیا نماز پڑھ رہا تھا. اللہ جاننے کے بعد بھی اللہ کیا کرتے، جب فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے اللہ پھر سے کیا کرتے، ان سے اس بات میں دریافت کرتے، ان سے یہ سوال کرتے. اللہ دیکھتا ہے لیکن اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی ہمارے اوپر محبت ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اللہ تمہیں تب بھی دیکھ رہا ہے جب تم غم اور تنہائی میں ہو. جب انسان کے اوپر کوئی غم آتا ہے، کوئی تنہائی، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ ہم اکیلے پڑتے ہیں. جب کیا ہوتا ہے دنیا کے لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو ہم کبھی بھی کیا سوچتے ہیں نا کہ ہم کیا ہو گئے، ہم اکیلے ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے نا، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو بہنوں کہ اللہ المحیمن ہے، وہ نگہبان ہے، وہ ہے تمہارے ساتھ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کا قول دہرا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 36 یعنی 36 میں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور گرم کرنے والا ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی نا تو اس آیت کے بعد انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول سورہ طٰہٰ کی 47 میں آتا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ تیرے پروردگار کے پیغمبر ہے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کا سزائے معاف کر، اور تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہے، اور سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درمیان کیا کرتے، ایک مرتبہ یہ دونوں قول جو ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ دونوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو سناتے ہیں. اور جب وہ یہ دونوں آیتیں پڑھتے ہیں نا تو یہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قول پڑھنے کے بعد کیا کرتے، رونے لگتے اور اللہ سے کیا کہتے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا.
اور یہ سننے کے بعد جو ہے نا اللہ کیا کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیتے ہیں. آج پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، زمین پر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ کہ وہ کیوں رو رہے. حالانکہ اللہ تو جانتے تھے وہ کیوں رو رہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کرتے، ان کی محبت میں، اللہ ان کی محبت میں کیا کرتے ان پر ایک فرشتے بھیجتے کہ جاؤ میرے بندے سے پوچھ کر آؤ، کہ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے تم جاؤ اور تم اس کو پوچھ کے آؤ کہ کیا پریشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ فلانا میرے کو پریشانی ہو رہی ہے، کہ ان کو امت کی فکر ہو رہی ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ جس چیز کی وہ، جس کے بارے میں وہ کیا ہے اتنا پریشان ہے، ہم اس کی امت کو کیا کریں گے، راضی کریں گے. ہم اس کی امت کو کیا کریں گے، ہم اس کی امت سے راضی ہو جائیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی غم باقی نہ رہے. یعنی میرا بیسک یہ جو ہے اللہ کے نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد بھی اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے. اب انسانی طور پر بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اگر سپوز میرے ہی پیرنٹس ہو، اگر میری موم ہے، میرے ڈیڈ ہے، اگر وہ لوگ دیکھ رہے کہ میں کیا ہوں، میں پریشان ہوں اور میں خالی دیکھ رہی ہوں کہ وہ مجھے صرف دیکھ رہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا، تو مجھے برا تو لگے گا نا. لیکن دیکھو نا اللہ کی مہربانی کیسی ہے اس کے بندے پر کہ اللہ تو 24/7 دیکھ رہا ہے. ہم کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا کر دی، ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بھیج دیے. اس کے بعد بھی جب انسان پریشان ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر فرشتے بھیجتے ہیں. انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں. وہ غیب کیا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں. یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کیا کرتے ہیں، انسانوں کی مدد کرواتے ہیں تاکہ اس کا تقوی، اس کا بھروسہ جو ہے اللہ پر کیا ہو، بڑھ کر ہو، بڑھتا جائے. لیکن دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہم نے واقعہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں سوچ کر رو رہے تھے، ہم اور آپ، امت محمدیہ کے بارے میں، ہے نا. ان کا یہ رونا، یہ آیت پڑھ کر رونا، کیونکہ یہ آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں نا کہ جو کیا ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، وہ کیا ہے، وہ بہک گئے. وہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پتہ ہے کس چیز کی دعا کرتے ہیں، وہ جو پہلا کہہ رہے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ میرے جو بندے ہیں وہ کیا ہو گئے، وہ بہک گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرے بندے جو ہے نا شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ لوگ کو نا یہ شرک نے، یہ بت نے، یہ دنیا کی محبت نے ان کو کیا کر دیا، ان کو گمراہ کر دیا ہے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے گا، جو میرے دین کو فالو کرے گا، وہی کیا ہے، کامیاب ہے. اور جو اس سے ہٹ جائے گا، ڈس اوبے کرے گا، وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ تو کیا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یعنی ہمارے خطاؤں کے بعد، ہمارے گناہوں کے بعد، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تو پھر بھی معاف کرنے والا ہے. چاہے بندہ کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو جائے، چاہے بندہ کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو جائے، جس کو تو چاہے نا اللہ تو اس کو ہدایت ابھی بھی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. تو بہنوں ہم بھی اللہ سے جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رو رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا. یہ کتنے سال پرانی بات ہے نا. اور کیا ہم ویسا کنسرن ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب میں کل کے دن، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گی تو کیا وہ مجھ سے خوش ہو گے، جس امت کے لیے انہوں نے آنسو بہائے ہیں یہاں پر، اور کئی سارے حدیثوں اور آیتوں میں انہوں نے جس کے لیے آنسو بہائے ہیں. کیا کل کے دن ہمارے ایسے اعمال ہیں جو ان کو خوش کر سکیں گے؟ کیا ہمارے ایسی نمازیں ہیں جو ان کو خوش کر سکے گی؟ کیا ہم نے سنتوں پر عمل کیا؟ کیا ہم نے سنت کی نمازیں پڑھی؟ کیا سیکھ رہے، ہم کیا سن رہے ان آیتوں سے کہ جو ہمارے لیے، ہمارے تکلیفوں کے لیے، جو مرتے مرتے جنہوں نے اپنی آخری دعا کس کے لیے رکھی، اپنی امت کے لیے، جس کی فکروں کے لیے جس نے اپنی زندگی نکال دی. لیکن ہم بندے جو ہے سنتوں کو کیا کر دیتے، دنیا کے لیے چھوڑ دیتے، دنیا کی زندگی کے لیے، لوگوں کو فلفل کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں فٹ ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے. سنت نمازوں کو زندگی میں لاؤ، سنت عملوں کو زندگی میں لائے،
سنت روزوں کو زندگی میں لائیں انشاءاللہ. ہم سب جانیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی زندگی جینا، ہمارے لیے ایسے آنسو بہانا، یہ سب کیا تھا؟ ہمارے لیے ہی تھا، اور ہم کو اس کا بدلہ ان کو دینا ہے. وہ کیسے دیں گے؟ دیکھو، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کر رہے ہیں نا، تو اس سے نبی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہمارا ہے. اجر کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے سنت پہ عمل کرنے کا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رویا ہے. ان کی ان آنسوؤں کو، ہمارے صحابہ اور نبیوں کی قربانیوں کو انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے، ان کی دعاؤں کو انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے. اور پھر اس بات کو یاد رکھیں گے کہ چاہے میں کتنی بھی اکیلی کیوں نہ ہو، چاہے میری کتنا بھی میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا کیوں نہ ہو، اگر میں صحیح ہوں نا تو میرا رب میرے لیے پوری آرمی لا دے گا، میرا رب میرے لیے فرشتوں کو کھڑا کر دے گا. ہم نے پچھلی جو اللہ کا نام جانے تھے المومن، ہم نے اس میں کیا سیکھا تھا نا، کہ اگر تم صحیح ہو تو اللہ تمہاری جو ہے امن لائے گا، اللہ تمہاری زندگی میں کیسے بھی سکون لے کر آئے گا، اگر تم کیا ہو؟ تمہارے ایمان پر ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ جو ہے ہمارے کیا ہے؟ دلوں سے واقف ہے. اللہ کا جب ہم ذکر بھی کرتے ہیں نا، تب بھی اللہ سنتا ہے. اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. اس کے علاوہ اللہ کا یہ جو نام ہے المحیمن، اس کا ایک مطلب کیا آتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا الحافظ بھی آتا ہے، یعنی وہ جو کیا کرتا ہے؟ ہماری حفاظت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں فارغ ہو جا. یعنی انسان اللہ کی عبادت میں فارغ کیسا ہوگا؟ نماز پڑھ کر، تسبیحات، ذکر کر کر، روزے رکھ کے نا، یہ سب کیا اللہ کے عبادت کے الگ الگ طریقے. تو اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں فارغ کرو اپنے آپ کو، فارغ ہو جاؤ اس میں، مبتلا ہو جاؤ اس میں. اور اللہ کہتا ہے جس دن یہ میرا آدم علیہ السلام کی آل اولاد ایسی ہو جائے گی، میں اس کی زندگی سے محتاجی نکال دوں گا، میں اس کی زندگی سے غم نکال دوں گا. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کیا کر دوں گا؟ بزی کر دوں گا. میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کیا کر دوں گا؟ کام میں لگا دوں گا، یعنی دنیا کی فکروں میں، کہ وہ اللہ سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. اللہ کا جو ہے نا ترتیب، اللہ کا جو طریقہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی ایک طریقے سے ہی اللہ جو ہے اللہ نے کبھی بھی اپنا زندگی کا بدلا، زندگی کا یہ جو اصول ہے نا، اللہ نے اس کو کبھی بھی نہیں بدلا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کیا ہو جاؤ گے؟ میری عبادت کرنے لگو گے، تو میں تمہارے لیے اپنے آپ تمہارے کاموں کو آسان کر دوں گا، سکون لا دوں گا، محتاجی ہٹا دوں گا. لیکن اگر تم نہیں کرو گے نا، تو میں تمہاری لائف کو اتنا بزی کر دوں گا، اتنا بزی کر دوں گا کہ تم اللہ کو آٹومیٹکلی بھول جاؤ گے. جب انسان کو دنیا کے کام ہوتے ہیں نا، دنیا کے کام، دنیا کی فکر، تو انسان اپنے آپ کیا کرتا ہے؟ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، دعاؤں کا وقت نہیں ملتا اس کو قرآن کا وقت نہیں ملتا. اور ایسے لوگوں سے جب پوچھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے کام ہی ختم نہیں ہوتا، میں کیا نماز پڑھوں، میں کیا قرآن پڑھوں، میں کیا روزے رکھوں. تو جب اللہ تم کو زیادہ دنیا میں تم انوالو ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت ہی نہ بچے، تو بہنوں تب ہم کو کیا کرنا ہے نا؟ اللہ سے توبہ کر لینا ہے. ہم کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ تو میرے کام میں آسانی دے، یا اللہ تو میرے لیے اللہ وقت نکالنے والا بنا. اللہ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنی کلاسز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے پورے ہفتوں میں خالی ایک ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ایک گھنٹہ بھی ہمیں کتنا بھاری لگتا ہے. ہم کتنی بار دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہی ایک گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ مصیبت، کچھ نہ کچھ کام آ ہی جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا کے کام کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اس کلاس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ٹیسٹ ہے، اللہ کی آزمائش ہے کہ میرا بندہ کس کو آگے رکھتا ہے. تم اللہ کو آگے رکھ کے تو دیکھو، تم اللہ کو ترجیح دے کے تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے، تم پوری دنیا کو تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. پوری دنیا کو اللہ تمہارے لیے کھڑا کر دے گا تمہاری آسانی کے لیے. بس وقت ہی وقت بچ جائے گا. تم اللہ کو ترجیح تو دو. اس کے بعد اس کے علاوہ جو نا ایک بیمار کا بھی جو عمل ہوتا ہے نا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. جب ایک بیمار ایسا بیمار ہو جو کیا کرتا ہو؟ اللہ کے عبادت میں ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ مصروف رہتا تھا. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو سپوز نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا ہو، یا کوئی بھی ذکر کرتا ہو یہ فلانا وقت پر، لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ وہ انسان بیمار ہو گیا. تو ایسے بندے کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
اللہ ایسے بندے کی عبادت کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتے سے کہ جا، وہ جو بیمار ہے نا، وہ جو سفر میں میرا بندہ ہے، جا اور اس کے عمل لکھ. جو وہ نہیں بھی کر پا رہا ہے نا، وہ عمل تو اس کے لکھ دے. جب تم اللہ کو ترجیح دیتے ہو نا، اللہ کیا کرتے؟ تمہاری حفاظت کرتے. حفاظت صرف پروٹیکشن نہیں ہے، اللہ تمہارے عمل کی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے وقتوں کی، تمہارے گھر والوں کی، تمہاری زندگی کی، تمہاری آخرت کی. اللہ تمہاری ہر چیز کی کیا کرتے؟ حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ المحیمن کا ایک اور مطلب کیا تھا؟ امن دینے والا. امن دینے والا ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں جانا تھا کہ مومن کا مطلب بھی کیا تھا؟ امن دینے والا تھا. تو امن دینے والا یا ظالم کو مہلت دینے والا. اللہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ امن بھی دیتا ہے. میں آپ لوگ سے پوچھتی ہوں، امن کا مطلب کوئی بتائے گا؟ امن کسے کہتے ہیں؟ سکون کو. سکون. سکون کو، ہے نا. سکون کو کیا کہتے ہیں؟ ہم امن کہتے ہیں نا. امن. کوئی پریشانی کے بعد، کوئی غم کے بعد، کوئی غم کا چلے جانا، کوئی پریشانی کا چلے جانا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں، ہے نا. وہ سکون کیا ہے؟ وہ ہمارا امن ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ حفاظت کا. اب اللہ کہہ رہا ہے حفاظت تو میں دوں گا، حفاظت کے ساتھ ساتھ میں تم کو کیا دوں گا؟ امن دوں گا. جب انسان جان لے گا کہ ایک اللہ ہے جو اس پر نگہبان بھی ہے، ایک ہے رب اس کا جو اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، تو انسان کی زندگی اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ امن اور سکون والی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بھروسہ، اس کا توکل کس پہ؟ اللہ پر. آج کے زمانے میں ان ٹوڈیز ٹائم سب سے زیادہ جو سکون میں نہیں ہوتا ہے نا، وہ عورتیں ہوتی ہیں. آئی ایم شیور آپ سب اگری کریں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا دنیا کی فکریں لے لیتے ہیں. ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اس کے اسکول کا کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا، اس کے دین کا کیا ہوگا، اس کا یہ کیا ہوگا، میں چلی جاؤں گی تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، یہ فلانا وہ فلانا. اللہ ہم کو یہی سمجھا ہے کہ ہم کیوں فکریں کر رہے ہیں دنیا کی. اللہ بیٹھا ہے، اللہ نگہبان ہے اور اللہ حافظ ہے. جب ہم اس بات کو جان لینا، ہم اپنا کام کریں. وہ کہتے ہیں نا پہلے اونٹنی باندھو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو. تم اپنا کام کرو اور اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ پر اس کو چھوڑ دو. اللہ حافظ ہے، اللہ تم کو امن دے گا. جب تمہارا بھروسہ مکمل اللہ پر ہو جائے نا بہنوں، تمہاری زندگی اپنے آپ سکون والی ہو جائے گی. کہ میں نے میرے بچے کو سکھا دیا، اب میں کیا کری؟ اس کو اللہ پر چھوڑ رہی ہوں کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے. تمہاری زندگی اپنے آپ سکون والی ہو جائے گی. جب تمہارا بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا، کہ میں نے میرے رب سے مانگ لی نا، میرا رب کیا کرے گا؟ انشاءاللہ میری اولاد کو ہدایت دے گا. بڑی بڑی امیدیں رکھو اللہ سے کہ اللہ میرے بندے کو، میرے بچے کو تو حافظ بنا. اللہ میرے کو یہ کر، میرے کو دین کے کام میں جانا ہے، اللہ میرے وقت نکال. اللہ سے بڑی بڑی امیدیں کرو. اللہ کہتا ہے نا کہ تم میرے بارے میں سوچتے ہو نا، میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں. تم چل کر آتے ہو نا، میں ایک قدم آتا ہوں، میں 10 قدم آتا ہوں. تم چل کر آتے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں. کہاں ہے آج کی دنیا ہماری؟ ہمارا دماغ، ہمارا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ ہم سب کیا ہو گئے؟ اس دنیا میں بھٹک چکے ہیں. یہی تو اللہ نے کہا نا کہ جب انسان اللہ سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا ہے. اللہ سے اس کی پناہ مانگو کہ ہم کم از کم اللہ کو تھوڑا اس 24 گھنٹے میں سے کم از کم نماز اور تھوڑی عبادت جتنا ہم کیا کر سکے اللہ کو وقت دے سکیں. جو ہم کو 24 گھنٹے روز دے رہا ہے، کیا اس کو ہم 5-6 گھنٹہ نہیں دے سکتے پوری دن کا؟ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ کوششیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم سب. تو اللہ کون ہے؟ امن دینے والا ہے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اللہ امن و امن دیتے ہیں اور اللہ امن و امن سے کیا ہے؟ ہمارا کام کراتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو دنیا ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، ایک سیکنڈ، آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. کیا آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہماری، اس کے اندر لاوا ہے؟ آپ لوگ کو پتا ہے لاوا کسے کہتے ہیں؟ میں آپ لوگ کے مائکس کو آن کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ لوگ کو پتا ہے کہ لاوا کسے کہتے ہیں؟ آگ کو کہتے ہیں نا. ویری گڈ، ماشاء اللہ.
आग, जिसको हम क्या कहते हैं ना, वोल्केनो भी कहते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पिक्चर है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा जो ये दुनिया है ना, इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये सब, ये पूरा, ये क्या है पता है? आग है, आग। अल्लाह ने दुनिया को ऐसे ही बनाया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमारे लिए क्या रखा है? भर के आग है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये आग कभी बाहर नहीं आती, ये आग कभी फटती नहीं है? क्योंकि अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। अल्लाह नहीं चाहता कि ये जो तकलीफ की चीज है, ये जो आग है, उसके बंदों तक पहुंचे। इसीलिए अल्लाह ने क्या करे, हमको बचाया। कितना परत है, बस ये देखिए, ये हो गया आग और ये है हम इसके ऊपर। लेकिन फिर भी हमें ये कभी महसूस नहीं होता है। ये है तुम्हारे रब की हिफाजत तुम्हारे लिए। उसके अलावा एक और मिसाल ये है कि अगर हम देखेंगे, अगर हमने पढ़ा और जाना होगा, तो दुनिया जो है वो कैसी घूमती है, राइट? दुनिया जो है वो हर पल क्या कर रही है? घूम रही है। लेकिन हम और आपको कभी ये महसूस भी नहीं होता है। हम इसी दुनिया में काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेकिन कभी ये दुनिया का घूमना या फिरना ये हमको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता है। ये है तुम्हारे रब का हिफाजत, ये है तुम्हारे रब का क्या, तुम्हारे लिए अफ्जो अमन जो है तुम्हारे रब का, ये है। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी चीज का क्या किया? अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी चीज का वादा किए है ना? तो ये सब क्या है? अल्लाह के मिसालें हैं जो हमारे ही आसपास है। जब अल्लाह हमको कुरान में कहता है ना कि गौर करो मेरी नियामतों पर, गौर करो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया हूँ, तो अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा इन सारी चीजों पर गौर करे कि कैसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में इतनी हिफाजतें करी है, अल्लाह ने कैसे तुमको बचाया है। सबसे बड़ी मिसाल, इतनी बड़ी वबा, इतनी बड़ी बीमारी जो हमारे ऊपर से गई, अल्लाह ने हमारी हिफाजत किया कि नहीं किया? हमको अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? हम यहाँ पर है कि नहीं है आज? अल्लाह ने हमको मौका, उम्मीद दी कि नहीं दी? ये है तुम्हारे रब का हिफ्जो अमन। बहुत से लोग जो है इस दुनिया में, बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, इस दुनिया में गुनाह करते हैं। अल्लाह हमको फिर भी क्या देते हैं? अल्लाह हम पर क्या करते हैं? फिर भी मेहरबानी करते हैं, है ना? चाहे हम क्या नहीं करते, हम अल्लाह हमको भी पकड़ते ही नहीं, हम छोटे गुनाह करते हैं, बड़े गुनाह कर ले, अल्लाह हमको हमेशा क्या देते हैं? मोहल्लत देते हैं। और ये मोहल्लत ही क्या है ना, अल्लाह का अमन है हमारे लिए। बहुत से लोग जो है हमारे इर्द गिर्द गलत करते हैं, और जब वो इंसान गलत करता है, हम पहले क्या कहते हैं कि यार तू उसको पकड़ता क्यों नहीं है अल्लाह? वो कितना ऐसा करता है, वैसा करता है, तू कुछ करता क्यों नहीं है अल्लाह? है ना? हम हमेशा अल्लाह से ये सवाल करते कि नहीं करते? कि जब कोई इंसान क्या करता है, बुरा लगता है हमें, तो हम अल्लाह से क्या कहते हैं कि अल्लाह ये इतना बुरा है, फिर भी अल्लाह तू अच्छा ही करता है इसके साथ, फिर भी तू कुछ भी नहीं कर रहा है उसके साथ, है ना? तो उसको फिर भी बढ़कर दे रहा है, बेहतर दे रहा है ना, फलाना। हम अल्लाह से क्या करते, कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये क्या है? अल्लाह की मोहल्लत है। अल्लाह जो है ना, कभी भी जल्दी हिसाब नहीं करता, बल्कि अल्लाह क्या करता है? मोहल्लत देता है ताकि वो क्या कर ले? माफी मांग ले। अगर अल्लाह जो है, अगर अल्लाह जो है वो क्या करता है? जल्दी हिसाब कर लेता, तो आज हम और आप जो है यहाँ पर जिंदा ही नहीं होते, राइट? हम और आप आज इस दुनिया में होते ही नहीं, क्योंकि हमारे गुनाह जो है वो इतने ज्यादा है कि अगर अल्लाह हमारे लिए, हमारे गुनाहों के मुस्तहिक अगर अल्लाह बदला देने लगे, तो हमारी तो जाने कब का जा चुकी होती। हमारा ये सांसें रह जाना, हमारा दुनिया में रहना, हमारा इस मजलिस में आना, बैठना, सीखना, ये सब अल्लाह की मोहल्लत है। हम कहाँ कहाँ मशगूल थे दुनियावी जिंदगी में, हम कौन से गलत कामों में, गलत फिरकों में, गलत शिरकों में थे। अल्लाह ने हमको सही राह दिखाई, अल्लाह ने हमको बचाया, निकाला और लाया। तो ये क्या है? अल्लाह की मोहल्लत है। अगर हम उस हाल में होते जहां हम शिर्क कर रहे होते या गुनाह कर रहे होते, और अल्लाह हमारी पकड़ कर लेता, तो हमारा आपका क्या हाल होता? हम क्या मुंह दिखाते अल्लाह के सामने? लेकिन अल्लाह ने हमको ये मोहल्लत दी बहन, ताकि हम सही रास्ता, सही हिदायत सीख पाए। इसीलिए जब हमारे आसपास कोई ऐसा हमें दिखे या मिले जो हमको नहीं पसंद हो, या उसके जो अमल है वो हमको नहीं अच्छे लग रहे, तो बहन उसकी हिदायत की दुआएं करे, उसके लिए बुरा मत सोचो, उसकी हिदायत की दुआएं करो कि या अल्लाह तू उसको हिदायत दे दे, अल्लाह तू उसको माफ कर दे, है ना? ये सारी दुआएं इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? अपनी जिंदगियों में लाएंगे। एक शख्स ऐसा था जिसने क्या किए थे? 99 खून किए थे,
اور اس کو پھر کیا ہوا, اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ اللہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا, 99 خون ہو گئے میرے سے. پھر اس نے کیا کیا, ایک اس دین جاننے والے انسان سے جا کے پوچھا کہ اب میں معافی کیسے مانگوں. تو یہ جو اس کا اللہ کے سامنے معافی مانگنا, شرمندہ ہونا, اس کا طریقہ ڈھونڈنا اللہ سے معافی مانگنے کا, یہی کیا تھا, اللہ کی اس کو مہلت تھی کہ اس کے 99 گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کی موت نہیں لا دی. اللہ نے انتظار کیا کہ کب یہ بندہ کیا کرے گا, میرے پاس دوبارہ پلٹ کر آئے گا کہ یا اللہ میں گمراہ ہو گیا تھا, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو مجھے معاف کر دے. اللہ اسی چیز کا کیا کرتا ہے, انتظار کرتا ہے بہنوں. ویسے تو رحمت کے فرشتے آئے اور انہوں نے کیا کیا, اس کی روح کو قبض کر لیا, اس کی موت تو آ گئی, لیکن اس کی موت کس حالت میں آئی اس کو دیکھو. اس کی موت تب نہیں آئی جب اس نے 99 خون کرا تھا, اس کی موت تب آئی جب وہ کیا تھا, غم میں تھا, جب وہ شرمندگی میں تھا, تب اللہ نے کیا کیا, اس کی موت کو لایا. تو ہم بھی اللہ سے اسی چیز کی دعائیں کریں کہ اللہ جب تو میری موت لا, اللہ میرے کو ایمان پر باقی رکھنا, اسلام پر باقی رکھنا, مجھے تو اس حال میں اٹھانا جب میں اللہ کیا ہوں, تیرے دین پر آ جاؤں, نہ کہ میرے گناہوں اور غم کی حالت میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ جو اللہ کا نام ہے, اس کا ایک اور مطلب کیا آتا ہے, گواہ, یعنی شاہد یا شہید جسے ہم کہتے ہیں. یعنی ایک گواہ کون ہوتا ہے, جو کیا رکھتا ہے, تمہاری ہر چیز پر خبر رکھتا ہے, جس کو اس کے بارے میں پتا ہو. تو اللہ کا یہ جو نام, اس کا ایک اور مطلب کیا ہے, تمہارا گواہ, تمہارا شہید. اللہ جو ہے ہم سب پر گواہ ہے, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جیسے کہ اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں کہتا ہے, اور آپ کسی حال میں ہو اور ان احوال کے آپ کہیے کہ قرآن پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو, ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو, اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں, اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز بڑی, مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہم کو یہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں کیا کہہ رہے کہ تم چاہے کوئی بھی حال میں کیوں نہ ہو, یا تم جب قرآن کیوں نہ پڑھ رہے ہو, اللہ جو ہے تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. جب تم قرآن سے پڑھتے ہو نا, اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے, یعنی تمہارے اس پڑھنے کو, تمہارے اس کہنے کو, اس الفاظ کو پڑھنے کو, اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, تم کو اس کا بھی اجر مل رہا ہے. جب ہم نے قرآن کے بارے میں جانا تھا تو ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ہمارے ہر لفظ کو پڑھنے پر, الف لام میم کہنے پر ہم کو کیا ملتے ہیں, 30 ثواب ملتے ہیں. ہر لفظ پر کتنے, 10 ہے نا, 10 10 10 نہیں کیا تو الف پر 10, لام پر 10, میم پر 10. تو یعنی اللہ نگہبان ہے نا ہم پر, تبھی اللہ کیا کرتا ہے, ہم کو اتنا اجر و ثواب دیتا ہے ہر چیز پر. اور اللہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں تمہارے پڑھنے کو, تمہاری چیزوں کو دیکھتا بھی ہوں میں, اور ایک ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھ سے غائب ہو. ذرہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے, ڈسٹ پارٹیکل, جو ہوا میں ریزے اڑتے ہیں نا, جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے, اس کے برابر بھی اللہ کہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھ سے کیا ہے, مجھ سے غائب ہو, جو مجھے نہیں دکھی ہو. یعنی اللہ 24/7 کیا ہے, ہم پر نگہبان. اب ہم سب یہ سوال آتا ہوگا دماغ میں, ہم سب سوچتے ہوئیں گے کہ جب اللہ ہم پر گواہ ہے, جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جب اللہ از گواہ اینڈ اللہ از واچنگ, تو اللہ کو یہ فرشتوں کی کیا ضرورت, اللہ کیوں ہمیں پھر بھی دیکھ رہا ہے, اللہ کیوں پھر بھی کہتا ہے کہ میں تم پر گواہ ہوں, جب اللہ کے پاس نامہ اعمال لکھنے والے لوگ ہیں. تو پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے, کہ فرشتے تو لکھتے ہیں, لیکن اللہ خود تمہارے عمل کو, تمہارے اجر کو کاؤنٹ کرتے ہیں, گنتے ہیں. اللہ تمہارے ہر نیکی, ہر ثواب کو اللہ خود گنتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں بتائیں, ملین زلینز لوگ ہیں اس پورے گلوب میں. انڈیا اگر صرف لے لے تو انڈیا میں اتنے سارے لوگ ہیں, لیکن انڈیا کے علاوہ there are so many places in the world, so many continents ہیں, اتنے سارے الگ الگ جگہ ہے اس دنیا میں, اور اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کے عمل کو گن رہا ہوں. سوچو, اللہ تمہارے عملوں کو اسی لیے گنتا ہے تاکہ اللہ تم کو اس کا جزا دے سکے.
فرشتے لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جو ہے تمہارے عملوں کو گنتا ہے، تمہاری نمازوں کو، تمہارے صدقہ، تمہارے سچ کہنے کو، تمہارے جھوٹوں کو، تمہارے تسبیحات، ذکر، ہر چیز کو اللہ گن رہا ہے. اور اللہ ہم کو کیا دے گا؟ اس چیز کا بدلہ دے گا اور بہتر دے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ جب میں میرے بندے کو بدلہ دوں وہ شکر کرے. اور اگر تم کو کسی چیز کا بدلہ نہیں ملتا ہے یعنی تم نے تمہاری جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا. نیک عمل میں خود کو شمار کرے. سورہ رات کی آیت نمبر 10 میں اللہ کہتے ہیں تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بے آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر دکھے. I'm so sorry. میری آواز کٹ گئی تھی کیا؟ نہیں آ رہی ہے الحمدللہ. آ رہی ہے نا، ڈاکیومنٹ ہٹ گیا ایکچولی. ٹھیک ہے، تو سورہ رات میں اللہ کیا کہتے کہ جو بھی چیز ایسی ہو جو کیا ہو رات کے اندھیرے میں ہو، جو تم چھپا کر کہتے ہو، جو تم ظاہر کر کر کہہ رہے ہو، کم آواز میں یا چلا کر کہہ رہے ہو، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ نگہبان ہے. اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. ہاں، اب انسان کے لیے انسان کی مقدار کتنی ہوتی ہے نا. اگر کوئی مجھ سے دھیمی آواز میں بات کرے گا تو میں اس کو کیا کہوں گی کہ واپس کیا، میرے کو سنائی نہیں دے رہا ہے نا، میرے کو اتنا تھوڑا سنائی دیتا تھا، زور کی بول. لیکن اللہ کہتے تم دھیمی آواز میں بات کرتے ہو نا، وہ بھی میرے کو سنائی دیتا ہے. اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے. جو تم دل میں کہہ رہے ہو، دل میں سوچ رہے ہو، نیتوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَا شَهِدٌ مَا تَعْمَلُونَ، اللہ شاہد ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. قیامت کے دن جب ہم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت کے دن ہمارے یہ سارے اعمال جو اللہ کے سامنے لا دیے جائیں گے اور ہم سب سوال کیا جائے گا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ ہمارے عملوں پر تو اللہ گواہ ہے، اللہ نے خود دیکھا ہے اسے. تو ہم کس کو جھٹلائیں گے؟ کتنوں کو جھٹلائیں گے نا بہنوں. تو ہم ان ساری باتوں کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری گناہوں کو کیا کر دے؟ نیک عمل کر دے، اگر انسان کیا کر لے؟ سچے دل سے توبہ کر لے. اور اس کا ایک اور آخری معنی یہ آتا ہے اس نام کا، وہ ذات جو ثواب سے کم نہ کرے، یعنی وہ ذات جو ثواب کو زیادہ کرے، اجر کو زیادہ بڑھ کر دے، اور جو کیا کرے؟ گنہگار سے جتنی اس کی سزا ہے اتنی ہی اس کو دیتا ہے. یعنی اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے نا اجر و ثواب کا، تو اللہ تم کو اس کا بدلہ کیا دے گا؟ بڑھ کر دے گا. لیکن اللہ جب تم کوئی گناہ یا خطا کرتے ہو نا، تو تم کو ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ملے گا. لیکن اللہ چاہے تم کو ایک ثواب پر 70 دے دے یا 10 دے دے یا 20 یا 100 یا لاکھ یا 1000، وہ اللہ کے اوپر ہے. لیکن گناہ کا بدلہ کتنا ہے؟ ایک گناہ کا ایک. سبحان اللہ، یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم تمہارا رب، جو تمہاری گناہوں کے بعد بھی کیا ہے؟ تم پر اتنا مہربان ہے. روزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ ایسے عمل ہے روزے جس کا بدلہ صرف کون دے گا؟ صرف اور صرف میں. باقی عملوں کا بدلہ کون؟ فرشتے لکھ لیتے اجر. لیکن اللہ کہتا ہے روزہ ایک ایسی چیز جس کو فرشتے نہیں لکھتے، جس کا بدلہ میں خود دوں گا. جتنے اچھے روزے ہوں گے اللہ تم کو ویسا کیا دیں گے؟ اس کا اجر، اس کا بدلہ دیں گے. یعنی اللہ جو ہے ہمارے اجر کو کیا کرتے؟ کاؤنٹ کرتے. اللہ چاہے تو ہمارے کو کیا کر دے؟ ہمارے ثوابوں کو 1 سے 10 مقدار کر لے یا کم کر لے، لیکن ہمارے کوئی بھی اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ایک ذرہ برابر بھی اللہ اس کو نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا. جبکہ ہم اس کو نہ بھی کرے لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس اچھے عمل میں اس کا ساتھ بھی دیا نا، تو اللہ ہم کو کیا دے گا؟ اس کا بھی بدلہ دیں گے. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو اس کلاس کی دعوت دے دی، یا میں نے کسی کو ایک اچھی بات سکھا دی، یا میں نے کوئی بیان سنا میں نے اس کو بتا دی، یا میں نے کیا کیا؟ کوئی اچھے کام میں صدقہ خیرات جمع کرنے میں، یا کسی بچے کی مدد کرنے میں، یا کسی یتیم کو پالنے میں، کوئی بھی چیز میں نے کسی کا ساتھ بھی دیا نا، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے اس ساتھ دینے کو، تمہارے اس باریک سے ایک ایکسٹرا عمل کو بھی میں ضائع جانے نہیں دوں گا. سبحان اللہ. تو کبھی بھی یہ مت سوچو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. کبھی بھی ہم عمل کرتے نا تو ہم کیا کرتے؟ کاؤنٹ کرتے کہ اس کا
اجر کیا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے تو یہ کرتی ہوں نا جیسے کہ فرض سنت نفل آ جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، نفل پڑھتے ہیں، فرض نہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں اپنے حساب سے کہ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا بدلہ زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا اجر کم ہے۔ ہم کو اجر کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، کبھی بھی اجر کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، ہم کو نیت اللہ سے بڑی رکھنی ہے کہ اللہ چاہے تو تمہارے کو اس عمل پر مغفرت بھی کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تمہارے اجر گنتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس نے کیا کر دیا، اللہ ہمارے لیے ہمارے اجر کو خوبصورت بناتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے دل سے اطمینان ہو جائیں گے۔ بہنوں اللہ پر توکل رکھو جیسے کہ ماں ہاجرہ نے رکھا تھا۔ ہمارے پاس اتنے مثالیں ہیں عورتوں کی، آدمیوں کی، نبیوں کی، صحاباؤں کی، جن کا مکمل بھروسہ کس پر تھا، صرف اور صرف اللہ پر تھا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تب ان کا بھروسہ کس پر تھا، اللہ پر تھا۔ سوچو نا، اندھیرا پانی، اس میں مچھی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا، کس کو پکارا، اللہ کو، نہ چیخے نہ چلائے، نہ دنیا سے مدد مانگی، کس کو پکارا، اللہ کو، بھروسہ کس پہ تھا، اللہ پر۔ اور اللہ نے کیا کیا، ان کی غیبی مدد لائی، پہلے تو اللہ نے ان کو زندہ رکھا اس کے اندر، پھر اللہ نے ان کو اس سے نکالا۔ سبحان اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ تم رب پر بھروسہ کرو کہ اللہ تمہارے لیے ایسی ایسی جگہوں سے مدد کرے گا جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کبھی بھی غلط کرنے سے پہلے ہم یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کو جان لے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ گناہوں سے کیا ہو جائے گا، رک جائے گا۔ ہم سب اللہ پر یقین رکھے، توکل رکھے کہ اللہ تو کیا کر، اللہ ہم کو اللہ تیرے نام پر یقین رکھنے والا بنا۔ اللہ جتنی ہم نے اچھی خیر کی باتیں آج سیکھی ہے، اللہ اس پر ہم کو ایمان لانے والا بنا، اور اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں لانے والا بنا، اور اللہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا جیسا تو نے پسند کیا ہے۔ اور اللہ جن چیزوں کو تو نے منع کیا ہے نا، اللہ ہم سب کو اس چیزوں سے روکا رکھ۔ اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔